لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ، اچھا لگ رہا ہے آپ سب کو یہاں دیکھ کر۔ بoston شہر کے ساتھ تو ہماری بڑی ہسٹری ہے۔ اللہ تعالیٰ سسٹر رضوانہ پہ اپنی رحمت کرے۔ آپ دیکھیے کہ زندگی میں کوئی نیکیوں کے پودے لگائے ہوتے ہیں نا تو بعد میں یاد رہتا ہے۔ آپ میں سے جو نئے لوگ ہیں ان کو تو نہیں پتا ہوگا، لیکن یہ کہہ دوں کہ جب نور القرآن کا نقطہ آغاز تھا آن لائن کلاسز کے ناطے سے، تو وہ اس کے اندر ہمارے مین جو ایڈمنس تھے وہ بoston سے تھے، اور ان سب میں سے ایک سسٹر رضوانہ تھی جو رشتے میں میری سگی ممانی بھی تھی۔ آج بھی نہیں یقین آتا کہ وہ ہم میں نہیں ہے، لیکن حقیقت میں ماننا پڑے گا۔ تو ہم آج کی اپنی اس پوری آج کے سیشن کو ان کے لیے دعا سے شروع کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لہا، آپ بھی پڑھ لیں میرے ساتھ، اللہم اغفر لہا ورحمہا وعافیہا واعف عنہا واکرم نزلہا ووسع مدخلہا واغسلها بالماء والثلج والبرد اللہم اغفر لہا ورحمہا وعافہ واعف عنہا واکرم نزلہا ووسع مدخلہا وابدلها دارا خیرا من دارہا واہلا خیرا من اہلہا وزوجا خیرا من زوجہا وادخلها الجنہ واعذها من عذاب النار۔ آئیے اسی بات کے ساتھ ہم آج وہ بات شروع کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں سب کو یہاں بلایا۔ کہیں بھی آنے اور جانے کے بہت سارے مقاصد میں سے ایک خوبصورت مقصد علم کی بات سننا اور سنانا ہے۔ آج انشاءاللہ ہمارا اس محفل میں جو موضوع ہوگا وہ کیا ہوگا کہ لائٹ ایٹ دی اینڈ آف ٹنل، مستقبل روشن ہے۔ اور آج انشاءاللہ ہم سورۃ الضحیٰ کا خلاصہ کریں گے، اور آپ سب کو موقع دوں گی کہ زندگی میں کبھی کوئی غم آیا ہو، کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، اس کو ذہن میں رکھ کے سوچئے کدھر گئی، اور اس میں سے جو خیر نکلی وہ آپ کو اپنے ارد گرد دیکھے گی۔ حقیقت ہے کہ ہم انسان بہت ہی جلد باز ہیں۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِیفًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان بڑا ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ذرا سی تکلیف آتی ہے، ہلوا، انگزائٹی، ہائے کچھ نہیں، اللہ کو میری پرواہ نہیں، میں تو اللہ کے لیے کچھ ہوں ہی نہیں، اور یہ اور وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ لیکن جب ذرا سا غم دور ہو جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ کو جانتا ہی نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ خوشی اور غم امتحان کے دو پرچے ہیں۔ ہم ہر وقت آزمائش میں ہیں۔ ہاں، غموں کی آزمائش، دکھوں، بیماریوں، تکلیفوں، جدائیوں، گھر ٹوٹنے، اولادوں کے بچھڑنے، یا جو مصائب خمسہ اللہ نے قرآن میں فرمائے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے دکھوں سے اور تکلیفوں سے اور آزمائشوں سے، لیکن خوشخبری دے دیجئے کن کو؟ ان کو جنہوں نے صبر کیا۔ آج کا ہمارا لیکچر نہ صرف یہ کہ قرآن کا دعوتی اسلوب ہماری اس سیریز کا حصہ ہے، جو ساتھی اس کو ترتیب سے سن رہے ہیں، یہ ویب سائٹ پہ نور القرآن ٹی وی پہ ونس اے ویک ایک لیکچر کی صورت میں آتا ہے، اور ایک پورے قرآن کی آیتوں کی سلیکشن ہے الحمدللہ۔ دوسرا یہ کہ ہمارا آج کا یہ لیکچر یو ایس اے ٹرپ 23-24 کا حصہ ہے، اور آج ہم میسیچیوسٹ کی یعنی اسٹیٹ میسیچیوسٹ میں اس کو بoston سے کریں، اور جس سینٹر سے یا جس مسجد سے اس کو کریں اس کا نام آپ سارے بول دیں۔ مالڈن کی جی مالڈن مسجد سے ہے، اور اللہ نے اس جگہ کو چنا۔ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا آج کا یہاں بیٹھنا ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے، اور آج کا لیکچر صرف ایک لیکچر نہ ہو، ہماری زندگی بدل دے۔ اور کتنا سنیں گے، اور کہاں تک سنیں گے، اور کتنے کورسز کریں گے، اور کتنی ٹاک سنیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آج ہم گریجویٹ ہو جائیں، اور آج ہم اس میں اللہ سے وہ سرٹیفکیٹ لے کر جائیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور ہم اللہ تعالیٰ سے وہ راضی ہو گئے۔ یاد رکھیے کہ سورۃ ضحیٰ جو اس کو بھی کرنے لگی ہوں، یہ بتا دوں کہ یہ نبی کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کا معاملہ ہے۔ انشاءاللہ آگے لے کر چلوں گی اس پہ آپ کو، لیکن اس وقت جس
دور سے دنیا گزر رہی ہے، یہ ایک وار کا دور ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ غزہ میں اس وقت خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور وہ بات ہے کہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور ان کا کوئی قصور نہیں، یعنی وہ اور کسی بات کا انتقام نہیں لے رہے ان سے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کو رب کہتے ہیں۔ تو یہ کہانی کوئی نئی نہیں، یہ اصحاب البروج کے لیے قرآن نے سورۃ بروج میں پورے قصہ بیان کر دیا۔ سورۃ کہف میں اصحاب کہف کے غم صدموں سے لے کر ہر نبی کی زندگی میں آنے والے مراحل کو سامنے رکھیے تو ہر دور میں مسلمان کا مسلمان ہونا ایک جرم ٹھہرا۔ دشمن نے وہی بات جو دنیا کے بنائے جانے کے وقت آدم اور ابلیس کے بیچ میں ایک ٹسل کی صورت میں اللہ نے پیش کی تھی، اسی کو سامنے رکھ کر اللہ نے جو بات کہہ دی تھی کہ بعدکم لبعض عدو، تم سب نے رہنا تو زمین پہ ہی ہے لیکن دشمنیوں کے بیچ بوئے جائیں گے۔ لیکن اللہ نے وعدے بھی دے دیے تھے کہ وہ لوگ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جو دنیا میں ہدایت کی کتاب کو تھام لے گا، ہدایت کے جو سورسز ہوں گے اس سے فائدہ اٹھا لے گا، پھر اس کو کوئی غم فکر نہیں ہوگا۔ ہم سوچتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ اس کو جنت مل جائے گی، دیکھیے جنت تو بعد میں ملے گی، جنت تو بعد میں ملے گی، اس کی دنیا جنت بنے گی، یہ یاد رکھیے گا۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی وہ بات کہ آخرت کی جنت میں داخل ہونے سے پہلے دنیا کی جنت سے گزرنا پڑتا ہے۔ ساری دنیا آپ کے حال پہ افسوس کر رہی ہوگی، افسوس اور داستان غم اور صرف زبان کا چسکا، وہ آپ کو ڈسکس کر رہے ہوں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکس کرتے تھے لوگ، لیکن اللہ کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آج زبان زد عام پہ غزہ کے بچے ہائے شہید ہو گئے، ہائے یہ خون کی بھری بھری ویڈیوز ہم ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے ہیں۔ کیا فائدہ؟ آپ کیوں یہ کرتے ہیں؟ آپ کو کیا حق ہے اس کا؟ آپ باہر بیٹھ کر میدان کو جیتنا چاہتے ہیں، یہ کون سی ہمدردی ہے؟ اب دیکھیے اللہ نہ کرے ہمارے گھر میں ہمارا بچہ گر رہا ہو، کہیں آگ کے کنارے کے پاس کھڑا ہے، کسی تنور کے پاس کسی گرم چیز کو ہاتھ لگا رہے ہیں، ہم دور بیٹھ کے اس کی ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ کبھی وہ ماں ہمیں معاف کرے گی؟ اس بچے کی ماں جس کو پتہ ہے کہ آپ ذرا سا آگے بڑھ کے اس بچے کو اس اوون کے پاس جانے سے بچا سکتے تھے، اس مین ہول میں گرنے سے بچا سکتے تھے، تو آپ نہیں اٹھے بلکہ وہاں کھڑے ہو کر ویڈیو بناتے رہے۔ ساری زندگی آپ کو وہ ماں معاف نہیں کرے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں تو وہ ہوتی ہے کہ ڈوبتے بچے کو بچانے کے لیے کود پڑتی ہے، چاہے اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس کو تیرنا نہیں آتا، تو یہ ظلم ہے، یہ بربریت ہے۔ لیکن ہم کیا کریں کہ ہم آج اس تاریخ کے اس دور کے مسلمان ہیں کہ جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے نام پہ خلال کرنا، داڑھی کی لمبائی، نماز میں انگلی کو کیسے گھمانا ہے، اچھا مسواک کی کتنی لمبائی، ٹھیک ہے یہ بھی اپنی جگہ ہے، اس میں بھی اس کی بھی اہمیت ہے، لیکن صرف یہی سنت ہے؟ کیا نبی کی وہ سنت نہیں جس کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور انذار کیجئے، لوگوں کو ڈرائیے، اللہ سے جوڑیے، ولی ربی کا فاصبر، جب کبھی زندگی میں کوئی مشکل آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو اللہ کے لیے صبر کیجئے۔ تو افسوس کی بات ہے کہ آج ہم پریکٹیکل عمل کو چھوڑ کر ہم وہ عمل کر رہے ہیں کہ جو صرف ایک داستان غم ہے۔ تو آئیے ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاتی ہوں جو سسٹرز کیمرے یہ اس کی زد میں یہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، مائی بلڈ از پیلسٹائن وی ول ناٹ لیو۔ یہ بچی کہتی ہے کہ میرے خون کے آخری قطرے تک کیا کریں گے ہم پیلسٹائن کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ایک انٹرویو ہو رہا ہے، میری آخری سانس تک، جب میں اپنی آخری سانس لوں اور مر جاؤں تو میں میری سرزمین میں دفن ہوں گی، میں پیڑوں کے نیچے دفن ہوں گی، میں اسی سرزمین کا حصہ بننا چاہتی ہوں۔ آپ ہرگز اپنی سرزمین کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ سوال کر رہا ہے وہ جو بندہ کہ کیا اتنی ٹھنڈ اور اتنی سردی کے باوجود بھی ملک نہیں چھوڑیں گی آپ؟ یہ ایک بچی کا جذبہ دکھا رہے ہیں آپ کو
کہ أطفال آپ اور فلسطين میں ما دور بتخلوش بیٹھ کر عنها کیسے ایمان کو زي ما رکھنے حكت والے ہیں، اور الأغنية یہ کیا أنا ہے؟ دم فلسطين أنا تو دم اس نے کہا کہ آپ فلسطين. اتنی فلسطین سے محبت کیوں کرتی ہیں؟ اس نے کہا اس سے بھی هذا زیادہ كلام طفلة فلسطین کے حاسة بچے بالبرد کبھی اس والجوع محبت کو نہیں چھوڑیں يا گے. شعوب اور يا بچی کی عمر عربية ويا دیکھیں، إسلامية جیسا کہ ويا ایک دولية نغمہ ويا بھی ہے، احتلال. انا هذه دمین طفلة أنت فلسطینی، جوعتها یعنی میں فلسطینی ہوں. ودمرت بيتها یہ ایسی بچی کے بتقول لك أنا الفاظ دمي ہیں جو سردی فلسطيني اور صح؟ بھوک کا سامنا کر رہی ہے. وبوصل رسالة لنتنياهو ولعدوينه عرب كمان اور عالم اسلام حسبي الله ونعم یعنی الوكيل دنیا کے بڑے عليكم بڑے ناموں کو وراح پکار کے نعلمكم کہتی ہے کہ الأدب قابضو، زي ما انتوا كنتوا یہ ایک هلا ایسی بچی ہے بتخلونا جس کو تم نبرد نے بھوک سے دو چار کیا ہے اور بے وتهدموا گھر کر دیا بيوتنا. ہے. احنا حنوريكم نحن سوچئے لن ذرا. نستسلم اور وہ کہتی ننتصر ہے أو نمت انا أو دمی، یعنی لن میں نظن فلسطینی أنها ہوں، النهاية سنقابل میں الجيل دشمنوں کو القادم یہ پیغام والأجيال دینا چاہتی القادمة. ہوں، تقف معهم حسبنا بريطانيا اللہ و نعم وإيطاليا تقف الوکیل، معهم قوة الأرض. نعم المولا و نحن نعم يقف النصير. معنا الله ہمارے الجبار لیے اللہ کافی الملك ہے اور وہ القدوس السلام بہترین کار الرحمن ساز المؤمن ہے. القوي. ہم نحن تمہیں مع آداب الله. سکھائیں گے جیسے تم نے ہمیں سردی سے دوچار کیا اور بے گھر کیا. سوچئے، ہم تمہیں مزہ چکھائیں گے، ہم کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے، ہم فاتح یا شہید ہوں، ہمارے نزدیک یہ اختتام نہیں، یہ نسل در نسل اس کو جاری رکھیں گے. اور دنیا کے بڑے ملکوں کے نام لے کر کہتی ہیں کہ اگر دنیا والوں کے ساتھ سپر پاورز ہیں تو ہمارے ساتھ اللہ ہے جو الجبار ہے، جو القہار ہے، جو السلام ہے، جو المومن اور المہیمن ہے. یہ جذبے کہاں سے آئے؟ یہ کون سی ماں کی بچی ہے؟ کبھی آپ نے، میں نے سوچا. اور اللہ نہ کرے کسی پہ وقت آئے اور میرے کہنے سے بات رکے گی نہیں، کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے، اس کو بند کرتی ہوں. ہمارے نزدیک یہ انتظام نہیں، یہ نسل در نسل اس کو جاری رکھیں گے. اور دنیا کے بڑے ملکوں کے نام لے کر کہتی ہیں کہ اگر دنیا والوں کے ساتھ سپر پاورز ہیں، اس کو بند کریں گے، ہو جائے گا بند. جو قہار ہے، جو سلام ہے، جو مومن اور المؤمن ہے. یہ تصویر کہاں سے آئی؟ اب دیکھیے کہ آج ہم اپنے بچوں کی جو تربیت کر رہے ہیں، جو ہمارا لائف سٹائل ہے، جو آج ہم کمفورٹ زون جیسی خطرناک ترین، ڈینجرس ترین جگہ میں رہنے والے، کبھی ان بچوں کے ساتھ تقابل کر سکتے ہیں؟ یہ تو سارے بھی مر جائیں تو کچھ نہیں ہوگا. لوگوں نے کہا کہ غزہ کے وزیر تعلیم نے اعلان کیا کہ تعلیمی سیشن 23-24 کو اب ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں کیونکہ ایک بھی بچہ باقی نہیں رہا. اور کہنے والوں نے کہا کہ تم ہمارے مرنے والے بچوں پہ کیوں روتے ہو؟ تم اپنے ان بچوں پہ کیوں نہیں روتے کہ جو اسلام سے دور ہو رہے ہیں، جو اسلام چھوڑ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں وی آر ایکس مسلم، اور وہ وقت آئے گا وہ کبھی کہیں کہ ہاں ہمارے بڑے، ہمارے فور فادرز مسلمان ہوتے تھے. تو یاد رکھیے، روٹس نیور لیو. ان بچوں کی جڑوں میں جو خون اللہ نے ڈال دیا نا ماؤں کا، دودھ کے صورت میں، اور یہ جن ماؤں کی کوکھوں میں پلی ہیں نا، وہ مائیں ہماری طرح کی مصروف مائیں نہیں تھیں جن کو اور بہت سارے کام تھے اپنے بچوں کی تربیت کے سوا. اور وہ نہیں تھی مائیں کہ جنہوں نے اس وقت اس چیز کو سامنے رکھ کر کہ ہم کیا کریں، بچوں کو پکڑو اٹھا کر 3 سال کا بچہ جا کر ڈے کیئر سینٹر میں ڈال دو، اور غیروں سے اپنے بچوں کی بیبی سٹنگ کرائی. اور کہنے والوں نے بتایا کہ یہ جتنے بچے اس وقت غزہ میں اس اکتوبر سے لے کے اب تک مارے جا رہے ہیں، یہ شہداء کے بچے ہیں، اور یہ سنگل مدرز کے پالے ہوئے بچے ہیں، اونلی مدرز. یہ باپوں کے بغیر پلے ہوئے بچے ان ماؤں کے لیے جنہوں نے اپنے اوپر رحم نہیں کھایا. ہائے میں اکیلی ماں. آپ دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکیلی ماں کے بیٹے، باپ پہلے سے چلا گیا. امام بخاری اکیلی ماں کا بچہ، باپ پہلے فوت ہو گئے. بی بی مریم اکیلی ماں کی بیٹی. اللہ دنیا کے سارے سہاروں کو اٹھا کے کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. یہ جو تم دنیا کے سہاروں کو، جھوٹے سہاروں کو سچا سمجھتے ہو نا، یہ تمہارا قصور ہے. تو ان ماؤں نے ان بچوں کے اندر کوٹ کوٹ کے توحید ڈال دی ہے. قُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ، اور روٹس نیور لیو. آپ اپنے بچوں کو چھوڑ کے دنیا سے چلی بھی گئی نا، تو ان کے دل میں جو اسلام کی اور اللہ کی محبت ہے وہ نہیں جائے گی. محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہم آج اپنے بچوں کو دیکھیں. اس وقت ہم دیکھیے کہ ہم اس اسلامک سینٹر میں موجود ہیں. زمین کے کس کنارے پہ ہم کھڑے ہیں اس وقت؟ دنیا کا کون سا حصہ ہے
لوگ کیا کہیں، کس کو کیا کہیں، لیکن اللہ نے آپ کو مجھے یہاں اس سینٹر میں بٹھا کر اس وقت دین کی بات سننے کا موقع کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ آج میں اور آپ کن غموں میں کھوئے ہوئے ہیں، ہماری زندگی کن دکھوں کا مرقع بنی ہے، ہمارے غم کیا ہیں، ہمارے خوشیاں کیا ہیں۔ اور چونکہ اس سیریز کا مین تھیم ہوپ ہے، تو میں آج کے ٹاپک کو اس ہوپ سے ملاؤں گی کہ ان بچوں کا یہ خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ عمومی طور پہ دیکھیے تو انسانیت میں آج بھی غم، غصہ، دکھ، تکلیف کے جذبے ملے جلے ہیں، لیکن یاد رکھیے بہت خیر آئے گی، کیونکہ لائٹ ایٹ دی اینڈ آف ٹنل، سرنگ کے خاتمے پہ ہمیشہ روشنی ہوتی ہے۔ میرا گمان ہے کہ بوسٹن اور اس کے ارد گرد بھی کچھ سرنگیں ضرور ہوں گی، کچھ ہلز ہیں ادھر ادھر، جتنا آگے ناردرن ایریا میں جائیں گے۔ جہاں سے اللہ نے مجھے ادھر آپ کے پاس بھیجا ہے وہ ناروے ہے۔ ناروے پورا ہلی علاقہ ہے، یعنی بڑے بڑے پہاڑوں میں گھرا ہوا دنیا کا خوبصورت ترین ملک ہے، جس کو میں آج بھی پچھلے 12 سال میں اس سے میرا دل نہیں بھرا، الحمدللہ۔ اور انہی رستوں پہ چل کے اللہ کی بات جدھر جاتے ہیں نا، تو رستے میں 10 کلومیٹر لمبی سرنگیں بھی آتی ہیں۔ کبھی تو گھبراہٹ لوگوں کو ہوتی، مجھے نہیں ہوتی کبھی، میں سرنگ میں جاتی تو میں سوچتی ہوں ہائے دنیا اگر اتنی ہوتی، آسمان بس سرنگ جتنا اونچا ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا اور بس ہم نے اسی میں جینا ہوتا، تو ہماری زندگی کیسی ہوتی۔ اور جب گھبراتے ہیں نا لوگ، تو پھر اس کے بعد دور سے وہ ایک لائٹ دکھتی ہے، تو پھر گننا شروع ہو جاتے ہیں، اچھا اب لائٹ جانے آ رہی ہے، اب سرنگ ختم ہو رہی ہے، تو لائٹ ایٹ دی اینڈ آف ٹنل، تھنل کہتے ہیں نارویجن میں اس کو۔ تو یاد رکھیے آپ اپنی زندگی میں کسی دکھ سے گزر رہے ہیں، آپ پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، بیماریوں سے لڑ رہے ہیں، آپ کے بچوں کا کوئی غم ہے، بیٹیوں کا کوئی غم ہے، ماں باپ کا کوئی غم ہے، فکر نہ کیجیے۔ سورۃ ضحیٰ امیدوں بھری صورت، دل کو ڈھارس دینے والی صورت، جو آپ کو مجھے سوچنے پہ مائل کرے گی کہ اگر اللہ کے وعدوں پہ یقین ہو اور انسان دکھ کو بھی امتحان سمجھے اور سکھ کو بھی امتحان سمجھے، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو وہ دکھا دیتا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آئیے ذرا سا اس کا ترجمہ ساتھ لے کر سورت کو شروع کرتے ہیں۔ سورت ضحیٰ قرآن پاک کی 93 نمبر کی سورہ، 11 آیات ہیں، اور اس وقت اس کی کوئی انڈیپ اسٹڈی نہیں ہو رہی، ورنہ تو صرف لفظ ضحیٰ ہونا تھا 1 ڈیڑھ گھنٹے میں۔ صرف اس کا ایک اوور ویو دینے لگی ہوں آج کے اس ایک ٹاپک، جنرل ٹاپک کی روشنی میں، کہ ہم سب اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ اور دھوپ چھاؤں کے اندر سے کیا سبق لے کر نکلتے ہیں۔ کسی کو تو نہ میٹھی گولی فائدہ دیتی ہے، نہ کڑوا کیپسول فائدہ دیتا ہے۔ صرف اتنی دیر جتنی دیر غم میں ہے، تسبیحاں بھی کھل جاتی، جائے نماز بھی نکل آتے، وظیفے بھی کراتے، کیا پڑھوں، زبان پہ کیا رکھوں، بیٹی کا رشتہ ہو جائے، بیٹی بڑی ہو رہی، بیٹی بیٹی بیٹی، اور جب وہ رشتہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر ذرا وہ جو چونچلے ہمارے شروع ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ اب اللہ تو نے ہمیں خوشی دے دی، اب ہم تجھے ہی یاد کرتے رہے۔ پھر اس کی ڈیٹ فکس ہونے سے لے کے اس کی منگنی، اس کی شادی کی تیاریاں، اور پھر شادی، وہی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کارے جہاں دراز سے اب میرا انتظار کر۔ وہ بندہ نہیں ہے جو خوشی دینے والے کو خوشی میں بھول جائے اور غم میں غم دینے والے کو بھول جائے۔ اللہ بار بار آزماتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کو یہاں اللہ نے لا کر بلایا، کیوں بلایا؟ آپ کو کیوں بٹھایا؟ کہیں اور جا سکتے تھے؟ یقیناً کوئی اللہ نے آپ کے اندر خیر دیکھی ہے تو آپ کو بلایا، کہ اس وقت اس دکھ میں، اس ہال میں بیٹھ کر اپنی زندگی کے اوپر ایک نظر تو ڈالو۔ اگر آج میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرے پاس کیا ہے؟ What am I leaving behind؟ اور ٹنل کا ٹاپک ہے نا، تو ایک چھوٹی سی انالوجی جو میں نے 2-3 دفعہ چھوٹی بڑے سیشنز میں کی تھی شیئر، میرے ذہن میں آگی، میں تصور کی نگاہ سے آپ کو وہاں لے جاتی ہوں۔ کچھ لوگ ہیں، سوچیے، اب آپ نے اپنی انالوجی کو سوچنا، ٹنل کھول دیں سامنے، کسی سرنگ میں سے گزرتے ہیں۔ اب آپ سوچیے اندھیرا ہے اور پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، تو ان کے پاؤں میں کچھ چبھتا ہے۔ جب پاؤں میں چبھتا ہے تو ظاہر ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب جو لوگ گزرے نا، ان کے 2 حصے ہو جاتے ہیں، 2 گروہ بن گئے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاؤں میں چبھا ہے، تمہارے پیچھے والوں کے بھی نہ چبھے۔
تو وہ اپنے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑ کے نا، کاغذ وغیرہ جو بھی ہوگا کوئی، تو وہ کنکر جو ان کو چبھتا ہے نا، اس کو اٹھا اٹھا کے نا اس کاغذ میں ایک پوٹلی میں جمع کرتے جاتے ہیں کہ چلو کنکر تو بہت سے ہیں، ہم جتنے چن سکتے ہیں وہ چنا لے۔ دوسرے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہوں ہمارے یہ تھوڑے سارے کنکروں سے کیا ہوگا، پوری ٹنل کی زمین جو ہے وہ تو کنکروں سے بھری پڑی ہے، شکر ہے ہم بچے، وہ اپنی جان چھڑا چھڑو کے تو نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہلے میں روک کے آپ کو بتاؤں، یہ ہم سب کی ٹنل آف لائف ہے، ہمارے چاروں طرف گناہوں کے، خرابیوں کے اور دشمنوں کی اور اپنوں کی کوششوں سے پھیلائے ہوئے گناہوں کے کنکر ہیں۔ جب ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اور بات یاد آ جاتی ہے کہ دنیا میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگوں کو گناہ کرنے کی شرم تک نہ رہے گی، لوگ سڑکوں کے کنارے زنا کرتے دکھیں گے جیسے جانور کھڑے ہوتے ہیں۔ اب ایسے وقت میں امت مسلمہ کو اللہ نے ایک کام دیا، مجھے بھی اور آپ کو، اور یہی کام ہے جو مجھے آپ کے پاس لایا۔ سبھی جگہ جا کر بہت خوشی ہوتی ہے، پر آپ کے پاس آ کر جو خوشی ہوتی ہے نا، وہ ایک عجیب خوشی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت یہ پیغام آن لائن آنا شروع ہوا تھا تو اسی شہر کی 2-3 سسٹرز کے تھرو یہ 10، 15، پھر شاید 20 لوگ ہونے لگ گئے تھے۔ پیلٹاک کی کلاسز میں آج بھی اپنے تصور کی نگاہ سے دیکھتی ہوں، 2001-2 ہی ہوگا، 2000 میں تو اینڈ پہ تو میں خود آئی، تو 1-2 کا سال ہے، یعنی 10 لوگ بھی آ جاتے تھے تو ہم اتنے خوش ہوتے تھے کہ اللہ اتنے لوگ آ گئے۔ پہلا گروپ آن لائن پیل ٹاک میں جو بنا وہ، اور ہم نے اس کا نام کیا رکھا، قرآن کلاس اردو، کیونکہ اردو ہی نہیں تھا، یاد ہے آپ سب کو؟ اردو کا لفظ لگانا پڑا کیونکہ پیل ٹاک پہ اس وقت تک صرف انگلش کے لوگ تھے، اور اللہ نے ایک سسٹر ایسی جو میرے پاس ہیوسٹن میں کلاس میں آتی تھی تو وہ کہنے لگی کہ جو میں آپ سے سنتی ہوں یہ میں رات شام کو جا کر نا تو اپنی ینگ بچیوں کو انگلش میں بتاتی ہوں۔ ایک دن اسے لاڑ کیا، آپ آئیں گی، آپ بھی دیں، میں کہ وہ کیا ہوتا ہے، خود ہی اس نے میرے کمپیوٹر پہ کیا کچھ کر کے سیٹ کر دیا، تو مجھے تو بولنا بھی نہ آئے، مشینوں سے کون باتیں کرے، میں سلام کروں جواب ہی کوئی نہیں آ رہا، اس نے کہا جواب نہیں آئے گا آپ بولیں۔ یہ ہمارا شروع تھا۔ پھر سسٹر رضوانہ جو میری موانی ماموں اس شہر میں رہتے تھے، کسی بھی طرح پتہ نہیں کیسے بات ہوئی، یہ سسٹر فرحانہ، پھر سسٹر پیچھے ہوئے حمیرہ ناصر، پھر اور بھی نام تھے، لیکن اب جو نام لسٹوں میں ہے ان میں سے ایک تو اللہ کے پاس گئیں، اور اللہ کرے کہ ان کو آج بھی حصہ ملے۔ تو چند لوگ ہوتے تھے، اور پھر وہی بات ہے کہ تنہا چلے تھے، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ اللہ نے اتنی برکت دی، آج کبھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو جو اپنے ساتھی ہوتے ہیں میں کہتی ہوں اللہ اتنا تو کبھی ہم نے تصور میں نہیں کیا تھا کہ اسٹوڈنٹ ہوں گے جتنے آج کئی 100 آپ ایڈمنس کی صورت میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو بات یاد رکھیے گا کہ اس دنیا میں آپ کا میرا کام کیا ہے۔ آپ کہیں گے آپ کی اس آج کے درس سے کیا فائدہ ہونا ہے؟ آپ کو کسی ایک کو بھی فائدہ نہ ہو، بالفرض میرا فائدہ ہو گیا، جو میرے ساتھ آئے ان کا فائدہ ہو گیا، جنہوں نے یہ سارا سیٹ اپ کیا ان کو فائدہ ہوا۔ تو آپ کا میرا کام پتہ کہ دنیا سے گناہوں کے کانٹے اٹھانا، اپنے رپاؤں سے، بچوں کے، گھر والوں کے، خاندان کے اور دنیا کے۔ بندہ ورلڈ ایک گلوبل ولیج کا ایک ایسا شہری بن جاتا ہے، اس کو پھر ہر بندہ اپنا لگتا ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ لوگوں کے تو 10-20 رشتہ دار ہوں گے، میرے پاس تو سینکڑوں کے سینکڑوں رشتہ دار ہیں، چند 10 لوگ ہوں گے، 20 ہوں گے، 25 ہوں گے جو محبت کرتے ہیں، جو دعائیں دیتے ہیں، جن کے دلوں میں بندہ رہتا ہے۔ مجھے تو ہر طرف ایک بہار لگتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا کام ہے۔ تو دنیا میں آپ اور میں یہ کوششیں کرتے ہوئے چلے جائیں، یہ غزہ کی بات آپ نے میں نے کی، کچھ فائدہ ہو نہ ہو کوئی بات نہیں، یاد رکھیے لیڈرز کا کام آئیڈیا دینا ہوتا ہے، کام بعد میں ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں ایک آئیڈیا دے کر چلے گئے، بعد میں آپ دیکھیے کیا ہوا۔ تو وہ جو کنکر اٹھائے نا، اب جب ٹنل کے اینڈ پہ گئے تو کیا ہوا، اندھیرے سے روشنی آئی۔ اب جب انہوں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ جو انہوں نے کنکر اٹھائے تھے نا، وہ کنکر نہیں تھے، وہ ہیرے تھے، وہ موتی تھے، وہ لولو مرجان تھے، اور ایک ایک موتی 10-10 ہزار ڈالر کا ہوتا ہے۔ یہ ہم اپنی فرائیڈے کلاس میں دیکھتے ہیں لولو مرجان میں، پرلز اینڈ جیولز، کروڑ پتی ہو گئے نا۔ اب جب ان کے ہاتھوں میں انہوں نے وہ موتی دیکھے نا، تو وہ لوگ جو ادھر پیچھے چھوڑ گئے تھے گھبرا گئے،
تم تو اتنے کروڑپتی ہو گئے، ہم واپس جاتے ہیں. لیکن ادھر لکھا ہوا تھا نو، جانے کا راستہ نہیں، ون وے روڈ تھا. یہ ہیں آج کے دنیا کے دکھ، غم، بیماریاں، پریشانیاں، نماز، روزہ، اخلاق، دین کی اچھی باتیں. یعنی جو کوششیں آج آپ سے مجھ سے اللہ دین کے نام پہ لیتا ہے نا، یہ وہ کوششیں جو آج کنکر لگتی ہیں، کل ہیرے بنیں گے. کیا اللہ نے کہا کہ انہیں پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. میں نے اس شعر کو بدل دیا. جب ناروے میں آٹم آتا ہے، ادھر بھی آتا ہوگا لیکن میں نے امریکہ میں رہتے ہوئے ایسا کبھی دیکھا ہی نہیں، کیونکہ ہیوسٹن میں نہیں آتا، وہاں بس ہلکا پھلکا سا ہوتا ہے. جو چیز سب سے پہلے مجھے ناروے کی، جس نے میرا دل پکڑ لیا تھا نا، وہ پیلے پتے تھے. جب میں فرسٹ ٹائم اس زمین پہ اتری تھی، بارش بھی تھی، اور ہمارے آن لائن اسٹوڈنٹس آتی تھے 3 4، میں نہ ان کو پہچانتی تھی نہ کچھ. اور ان میں سے ایک سسٹر ہماری ہے، ماشاء اللہ ابھی بھی ہیں، سسٹر وحیدہ، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہمیں لینے آئیں. ان کا ایکسنٹ بھی بڑا پیارا پٹھانی تھا، اور وہ مل کے، وہی جو ایموشنل ٹچ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو، تو وہ مل رہی ہیں گاڑی، اور گاڑی میں بیٹھ کے وہ مجھے دیکھ رہی ہیں اور میں باہر دیکھ رہی ہوں. پھر میں نے کہا پلیز مجھے تھوڑا انجوائے کرنے دیں. میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی خوبصورتی نہیں دیکھی تھی. وہ کیا کیلنڈرز کی خوبصورتی اور فلمی رومانوی اور افسانوی ماحول، وہ مجھے باہر دیکھ رہا تھا. آج بھی میں ہنستی ہوں کہ آپ تو پیارے لوگ ہیں ہی ہیں، لیکن مجھے یہ آپ کے پتے لے کر آئے ہیں، جو بیوٹی تھی اس میں. تو اب جب وہ کبھی پچھلے سال میں ہمارے اسکول سے گھر کے راستے میں بہت ہی خوبصورت باغ ہے، اس کو کہتے ہیں دنیا کا سب سے خوبصورت باغ. تو میں واک کرتی ہوں، شوق سے جا رہی تھی، تو ادھر مجھے بے ساختہ وہ، پھر میں نے ویڈیو بنائی تو اس پہ پھر میں نے یہ مصرع لکھ کر ان کو بھیجا تھا کہ انہی پھولوں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کانٹے نہیں ہیں. یہ لکھ کے رکھ لیا. آج آپ اپنے اس آج کے سیشن سے بس ایک بات لکھ لیں، شروع میں وہ جو چیزیں کانٹے ہوتے ہیں نا، آگے جا کر وہ پھول بن جاتے ہیں. دین کا رستہ کسی بھی اینگل کا شروع مشکلات میں ہوتا ہے، شروع بہت مشکل ہے. آپ ایک کلاس شروع کرنے لگتے ہیں، 100 وسوسے آئیں گے. میں کہتی ہوں کیا مصیبت ہو گئی، کیا ہم نے دنیا میں نہ کر چھوڑا جو ہمیں ایک کلاس لینے کے لیے. کر کے دیکھ لو، نہیں اچھی لگے گی چھوڑ دینا. ایک کورس کو سائن اپ کرنا ہمارے لیے کانٹوں سے بھری ایک شاخ ہوتی ہے. ایک درس میں آنا ہمارے لیے 100 عذر بن جاتے ہیں، آج یہ مسئلہ ہے، آج وہ مسئلہ ہے، گاڑی نہیں، وہ نہیں، یہ نہیں. لیکن ایک دفعہ جب آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر وہی بات کہ جو یہاں آتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ کیا پا رہا ہے، جو بات ان کو کبھی پتا نہیں چلتی جو نہیں آئے کہ ہم کیا کھو رہے ہیں. تو اللہ کا رستہ ایسا ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے راستے میں بندوں کو اللہ سے جوڑنا شروع کیا تو شروع میں مشکلات تھیں. وہ کیا تھیں؟ یہ سورت دوحہ اور قرآن پاک کی 5 صورتیں ہیں، اور الحمدللہ اس میں سے ایک صورت ہر فرائیڈے کو کروا رہی ہوں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب منسوب کی جاتی ہے، خاص طور پہ سورت دوحہ اور سورت شرح جوڑا بھی ہے. یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اگر کسی کو نبی سے محبت نہیں محسوس ہو رہی نا، جا کر اس کی انڈیپ اسٹڈی پڑھ لے، سن لے. میں کہتی ہوں کہ آنسو وہ ٹیشو پیپر بھی کم پڑ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی غم خوار کی محنتوں کا کیا صلہ دیا ہم نے، وہ جو ہمارے درد میں گھلا، ہم نے آج اس کو کیا کیا، جس نے ہمیں یاد رکھا ہم اس کو بھلا گئے. اس صورت کی آخری آیت میں آپ دیکھیں گے کہ نبی کو جو موقع ملا تھا کہ دعا مانگ لو تو انہوں نے کیا مانگا تھا. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں سورت دوحہ کو. سب سے پہلے اگر ہم اس کا شان نزول دیکھیں، جس کو تعویل خاص بھی کہتے ہیں، اس میں بہت ساری اور چیزوں کانی، ایک آنکھ جس کی نہ ہو. یہ جو لفظ عورت ہے نا، یہ بھی اسی سے. اب اس کی ڈیٹیل جہاں نہیں بتا سکتی. جس کو اللہ نے تبت یدا ابی لہب میں کیا کہا، وامرأتہ حمالۃ الحطب. تو یہ ام جمیل کا تذکرہ ہے، جو یعنی مکہ کی سردار کی بیوی بھی تھی. یہ آئی اور کہنے لگی، اے محمد، میرا خیال ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا
نعوذ باللہ، جبرائیل کو شیطان کہتی تھی۔ 2 یا 3 راتوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے پاس وہ نہیں آیا۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آخر تک، یعنی کہ تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ تجھے بھولا ہے۔ کون تھی یہ؟ نبی کی چچی، نبی کی ہمسائی، نبی کا وہ چچا جس نے آپ کی پیدائش کی خبر سن کے سویبہ نام کی، جس کو ہم صوبیہ کہتے ہیں، اصل میں وہ سویبہ نام ہے، سویبہ نام کی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا ہاتھ کے اشارے سے کہ جا، میرا وہ بھائی جو دنیا سے جا چکا ہے تو اس کے بیٹے کی خبر لے کے آئی ہے، میں اتنا خوش ہوں کہ اس خوشی میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اور وہی بچہ جب بڑا ہو کر 40 سال کی عمر میں نبوت کے منصب پہ فائز ہوا تو کہنے لگی، وہی شخص کہنے لگا کہ تبلک، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا، ایسے تباہی ہو تیری، نعوذ باللہ، گالی دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے نا تو وہ محمد بن عبداللہ تھے، اور جس دن نبوت کا تاج ملا اس دن وہ محمد رسول اللہ میں بدلے۔ آج 12 ربیع الاول ہو یا کسی اور موقع پہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی پیدائش کی خوشی کرو کیونکہ ابو لہب نے منائی تھی، منائیے، کریے، جو دل کرتا کریے، لیکن نبی کے اس دن کی نہیں جس دن پیدا ہوئے تھے، اس دن کی منائیے جس دن اللہ نے آپ کو نبوت دی تھی۔ یاد رکھیے، ذات سے ایک جملہ لکھ لیں اگر فائدہ ہو، کہ نبی کی ذات سے تو محبت ابو لہب نے بھی کی، ابو طالب نے بھی کی، سارا خاندان کرتا تھا، ایپل آف دی آئیز تھے، لوگوں کی آنکھوں کے تارے تھے، لیکن بات سے محبت نہیں کی، پیغام سے محبت نہیں کی۔ یہ آپ کا میرا یہ سارا دعویٰ، آپ کا میرا یہ سارا ایک دوسرے کو بلا کر بٹھانا کرنا، یہ اس مشن کا حصہ ہے، یہ مشن محمدی ہے۔ جس دن سے امت نے یہ چھوڑا، ایک ایک کر کے دنیا میں اللہ نے ان سے خوشیاں چھین لی۔ آج ہماری اولادیں ہم سے کٹ گئیں، آج ہماری خوشیاں چلی گئی، گھر بڑے دل چھوٹے، کھانے کو ڈھیر ہو کھا نہیں سکتے، خوشی کدھر ہے؟ کیونکہ ہم اس کام کو بھولے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی کہ یہ عورت جو مرضی کہتی رہے آپ کے بارے، اور یاد رکھیں اپنوں کی بات بڑی چبھتی ہے، یہ عورت اپنی تھی لیکن اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے بھی، ہم نے اس دن پڑھا کہ راستے میں سارا دن جا کر جنگل سے نا چھوٹے چھوٹے کانٹے چنتی رہتی تھی، تو رات کو اس راستے میں جہاں سے نبی نے صبح صبح اٹھ کے جانا ہوتا تھا نا وہاں بچھا دیتی تھی۔ اللہ نے کہا حمالۃ الحطب، یہ اس پہ اگلی کلاس میں بات بھی ہونے والی ہے کہ یہ جو لکڑیاں اٹھاتی تھی نا، یہ لگائی بجائی تو کرتی تھی، فزیکلی بھی یہ نبی کے رستوں میں کانٹے بچھاتی تھی، تو کیا پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کا مشن رک گیا؟ نہیں بیٹا۔ آئیے دیکھتے ہیں سورۃ ضحیٰ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سوال ہی سوال ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَالضُّحَىٰ، اور قسم ہے کس کی؟ وَالضُّحَىٰ، چاشت کے وقت کی۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا ڈان، سن رائز، اور ایک ہوتا ہے اس سے بعد کا وقت جو کہ ٹھنڈی دھوپ کا وقت ہوتا ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے گمان میں 8 سے لے کر کوئی 10 بجے کا وقت، سورج پورا کھل چکا ہوتا ہے لیکن ابھی دھوپ میں شدت نہیں ہوتی، اسی کو اوابین کہتے ہیں، اسی کو چاشت کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو صبح میں ضحیٰ کے نفل پڑھ لے، چاشت یا اس کو اوابین بھی کہا گیا، سارے دن جسم کے جوڑوں کا صدقہ ہے۔ یہ ایک سائڈ پوائنٹ ہے، یعنی صلاۃ الضحیٰ کون سی نماز ہے؟ سورج چڑھتے ہی نہیں، اس کو اشراق کہتے ہیں، وہ 2 نفل ہوتے ہیں، سو جائیں اس کے بعد کام کر لیں، ناشتہ بنا لیں، کچھ کر لیں، جب پورا دن کھل جائے تو 2 کر کے 4 نفل، سارے دن کے جسم کے اندر انشاءاللہ جو درد اور تکلیفیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ کرتا ہے۔ یہاں کہا والضحیٰ، اور ضحیٰ کی قسم، چڑھتے ہوئے سورج کی، یا وہ وقت جس وقت کے دن پورا کھل جاتا ہے اس کی قسم، اور ساتھ ہی فرما دیا واللیل وما سجا، اور رات کی قسم جب کہ وہ سکون والی ہو، سجا سکون، رک جانا، تھم جانا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہاں یہ بات کہہ کر کہ
جب سورج نکلتا ہے اس کے بعد ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ کی قسم، رات کی قسم. ابھی اس پہ انالوجی دیتی ہوں آگے چلتے. ماں ودا کا نہیں چھوڑا تجھ کو. یہ جو لفظ ہے نا ودا، یہ وہی ہے جس کو آپ وداعی کہتے ہیں، الوداع، رخصتی. نہیں چھوڑا. ربو کا آپ کے رب نے آپ کو، وما قلا، یعنی نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے. Your Lord has not forsaken you, nor he is displeased with you. اس عورت نے تانا دیا کہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہے. دیکھیے لوگوں کے تانے جو ہوتے ہیں نا وہ دل توڑتے ہیں. اللہ کے ساتھ معاملہ تو جو بھی ہو بندے کا وہ معاملہ ہی ہوتا ہے نا. نبیوں کو جب بھی آزمائش آئی نا تو وہ ٹھنڈے رہے، کچھ نہیں غم کیا. لیکن جب لوگوں نے ان کو کہا اچھا جی تم تو بڑے نیک بنتے تھے، پھر تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تو دکھ ہوتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور البتہ آخرت تو بہتر ہے آپ کے لیے پہلے دور سے. مراد آپ کا بچپن، بچپن سے جوانی بہتر، جوانی سے بڑھاپا بہتر، اور دنیا سے آخرت بہتر ہوگی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہاں لفظ یوتی کا آیا ہے، عطا کرنا. ہم نے اسی انڈیپ کی سٹڈیز جو ہماری ہر جمعے کو چلتی ہے اس میں سورہ کوثر کی ہے. عطا کا لفظ یاد ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. میرا لئے 3 دن تک ہم اس آیت پہ بات کرتے رہے. آتینا کیوں آیا ہے؟ اردو میں، عربی میں دینے کے لیے اتنے لفظوں کو چھوڑ کر آتا عطیہ کیوں کیا؟ اس کا ایک جملہ بتا دیتی ہوں کہ عطیہ وہ ہوتا ہے جس کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی، ان ایکسپیکٹڈ. اور بہت سارے لفظ آ سکتے تھے. یہاں بھی اللہ نے کہا آپ کو آپ کا رب وہ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہیں. دیکھیے کچھ شاید دیکھیے میں اس کو بند کرا دیں. علم یجد کا یتیمن فآوا، سوال ہے کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ کیا ہم نے آپ کو یتیمی میں نہ دیکھا پھر آپ کو جگہ دی؟ ووجدک ضالًا فہدیٰ، ہم نے آپ کو گمراہ پایا پھر ہدایت دی. ووجدک عائلاً فاغنیٰ، ہم نے آپ کو فقر میں پایا پھر ہم نے غنی کر دیا. تو لہٰذا آپ کیا کریں؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس چاہیے کہ جو یتیم ہے آپ اس پہ غصہ نہ کریں، قہر نہ کریں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل یعنی جو سوالی ہے اس کو جھڑکیے نہیں، یعنی جو علم کا سوالی ہے وہ بھی اور جو مال کا سوالی ہے دونوں اس میں آتے ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بس اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجئے. اب ذرا سے اس کا پورا بامحاورہ ترجمہ سنیے گا. قسم ہے چاشت کے وقت کی، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے. نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا. یقیناً تیرے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا. تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی اور خوش ہو جائے گا. کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی اور تجھے نادار پا کر تونگر نہیں بنایا؟ بس یتیم پر تو بھی سختی نہ کیا کر اور نہ سوال کرنے والوں کو ڈانٹ ڈپٹ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہے. انشاءاللہ یہی فرائیڈے کلاس میں ہم نے آگے جا کے اپنے پلانر کے مطابق سورہ دوحہ بھی انڈیپتھ کرنی ہے. لیکن آج آئیے ذرا ان آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے لیے کچھ نصیحت کی باتیں لیں. تو پہلی 2 آیتیں، والضحیٰ، قسم ہے دن کی روشنی کی، اور واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے. یہ دونوں متضاد آیتیں ہیں. بظاہر آپ دیکھیں کہ یہ 2 بالکل مختلف ہی آیتیں ہیں نا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں کو یہاں بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین دلا دیا کہ یہ زندگی دھوپ اور چھاؤں ہے. دس ورڈ یا دس لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز. ہر ماں اپنے بچے کو ایک دعا دیتی ہے، اردو، پنجابی، انگلش جو بھی زبان ہو نا، تو مائیں کہتی ہیں تمہیں تتی ہوا نہ لگے، ہائے تمہیں کانٹا بھی نہ چبھے. ماں اپنے دل سے یہ دعا دے لے، کوئی بھی دے لے، لیکن معاف کیجیے گا یہ دعا قبول نہیں ہونی. اگر آپ کے بچوں کو کانٹے نہ چبھیں گے نا تو وہ کبھی بھی کام کے نہیں بنیں گے. آپ نے بچے کی دنیا میں آنے کے منظر کو دیکھا ہو یا اس سے گزرے ہوں، ماں کے لیے بھی تکلیف، بچے کے لیے بھی تکلیف. اللہ نے خود ہی کہہ دیا
ہم نے انسان کو پیدا کیا فی کبد، تکلیف میں پیدا کیا. یہ تکلیف نہ ہوتی، آج عورتیں ایپیڈیورل لگواتی ہیں تاکہ ڈیلیوری پین سے بچ جائیں. وہ ڈیلیوری پین سے بچنا آپ کو کمر کے اندر ایک انجیکشن لگوانے کو اگر سامنے رکھے تو اس کے بعد ایک سکون ہے، اس کے بعد ایک تکلیف ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ رات ہو کہ دن ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کے رستوں میں ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کی نگاہوں میں ہوتے ہیں. کبھی آپ کو راستے میں ٹریفک کھلا ہوا دکھتا ہے، کبھی بلاک ہو جاتا ہے، کبھی سڑک بڑی خوبصورت ہوتی ہے، کبھی ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے، کبھی آپ کو بہت ہی خوبصورت جگہ دکھتی ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں، کبھی آپ کو جسانوی سے دکھتی ہے. تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے دو آیات جو متضاد یعنی اپوزٹ اوصاف کی حامل ہیں لیکن ہیں وہ دونوں چیزیں بہت اہم، اس کو ثابت کر کے کیا بتا دیا. بعض علماء کہتے ہیں کہ دوحا یہاں وحی کا متواتر آنا ہے، کنٹینیوس رین، اور سجا اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ وحی کا رک جانا. آپ سب نے سیرت میں یہ چیز پڑھی ہوگی کہ پہلی وحی کے بعد وحی رک گئی تھی، فترت الوحی کہتے ہیں اس کو. تو اللہ کے نبی اس کو مس کرتے تھے. یہ بالکل ایسے ہی ہے، کچھ لوگ جو کبھی ایک لیکچر یا کوئی کلاس لے لیتے ہیں نا تو پھر وہ کہتے ہیں ہم اس کو مس کر رہے ہیں. تو انہیں کہا جاتا ہے آپ کورس جوائن کر لیں، آپ کلاسز میں آ جائیں، پھر اس کے راستے میں بڑی رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں. ہاں، جس کو اس وحی کی عادت ہو جاتی ہے وہ اس کے بغیر نہیں جی سکتا. علماء کہتے ہیں کہ دن کا وقت حرکت کا مظہر ہے، موومنٹ. ان لک فی النہار سبحا طویلا. اور جو رکاوٹیں آتی ہیں نا وہ انسان کو مضبوط کرتی ہیں. آپ کی میری زندگی میں جب سکون ہوتا ہے نا، نارمل حالات ہوتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم گرو نہیں کرتے. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بچہ گرمیوں میں زیادہ بڑھتا ہے. ہمارے بال جسم پہ، سر کے بال، یہ گرمی میں زیادہ بڑھتے ہیں. آپ کوئی بھی آزما کے دیکھیں، سردیوں میں نا ہماری گروتھ رک جاتی ہے، اسکن چچڑی چچڑی ہو جاتی ہے، مردگی چھا جاتی ہے. تو کیا پتا چلا چیلنجز انسان کے اندر کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو نکھارتے ہیں. آپ میں سے جو کوئی اپنے لیے، آج بھی آپ کے لیے کوئی دوری نہیں ہے تو اپنے بچوں کو سامنے رکھ لیں. اگر چاہتے ہیں نا کہ اللہ آپ سے کوئی بڑا کام لے، تو علامہ اقبال کی وہ بد دعا جو اپنے بیٹے کو ایک دعا کی صورت میں دی تھی اس کو یاد کر لیں. کہا کرتے تھے خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرتے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. ہماری زبان میں یہ کہ ایک باپ بچے کو کہہ رہا ہے کہ تیری زندگی میں کوئی طوفان آئے، پھر تو اس میں جا کے غوطے کھائے، ڈوبے، پھر تجھے تیرنا آئے کیونکہ تو بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا. کیا آج ہماری زندگیاں، اور ہم اسپیشلی پھر اپنے یوتھ اور اپنے بچوں کو سامنے رکھیں، تو کیا ہم اپنے بچوں کو مشکلات میں ڈلنے دیتے؟ کتنا سنبھال سنبھال کے، کتنا ہم ان کو ویدر کنٹرول پہ، ٹھنڈ نہ لگ جائے، گرمی نہ لگ جائے، یہ نہ ہو. بچہ تو بعد میں دنیا میں آتا ہے، پہلے ہی آپ دیکھیے کہ اس کے سامان تیار ہیں، ٹوکریاں تیار ہیں. آج کے بچے کے جو لوازمات ہیں، آپ کے بھی تھے اتنے، جب آپ پیدا ہوئی تھی تو اتنے ہی کپڑے آپ کی اماں نے بنائے تھے، اتنی مدر کیئر کی ٹوکریاں تھیں، نیلا پیلا پنک کلر کے کمبینیشن تھے. یاد رکھیے، منتیں کر کے تیری ہم نے تجھے خود ہی بگاڑ دیا. یہ آج کی پیرنٹنگ پہ کمنٹ ہے. پودے کو بھی زیادہ پانی دے دینا تو گل جاتا ہے. ہم اپنے بچوں کو اور اب بچوں کے بچوں کو کچھ زیادہ ہی پانی دینے لگے، پیمپر کر دیا، رونے نہیں دیتے، ان کو ذرا گرمی سردی سے ایکسپوز نہیں کرتے تو پھر بڑے کام نہیں کریں گے. اس وقت ہم اپنے اوپر لے کر سوچیں، بوڑھا باپ باہر گھاس کاٹ لے گا، جوان بچہ سوچ بھی نہیں سکتا. آپ کے نانا دادا تایا، ہمیں اپنے تایا ابو یاد ہیں، 70-80 کی عمر میں بھی وہ پیدل چلتے تھے، سائیکل پہ ساری زندگی سفر کیا. اور میرا خیال ہے کہ ان سے آدھی عمر والے آج مطلب گھٹنوں اور ٹخنوں کی دردوں میں پڑے ہیں. آخری وقت تک گلاسز کے بغیر، چشمے کے بغیر وہ اپنا اخبار پڑھ لیتے تھے. سب سے زیادہ ایکٹیو.
آج ہم اپنی پیرنٹنگ کو دیکھیں، دیکھیے چھوڑے ساری چیزوں کو، اپنے اوپر آئیے۔ اللہ کے نبی کو جو بات اللہ بتا رہے ہیں، پہلے تو ہم اپنے اوپر دیکھیں ہمارے دن اور ہمارے رات کیا۔ وہ دن جس کو کاموں کے لیے ضروری اللہ نے قرار دیا، روشنی کی ضرورت تھی کائنات کو اللہ نے دی، رات آرام کی تھی، اندھیرا سکون کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کیا ہم ان چیزوں سے یہ سبق لے رہے کہ زندگی کا حسن کانٹراڈکشن میں ہے؟ آپ صرف سردیوں میں بھی بور ہو جائیں اور صرف گرمیوں میں بھی بور ہو جائیں، کتنی بھی اچھی چیز آپ کی فیورٹ کیوں نہ ہو، اگر آپ کو مستقل 3-4 دن وہی کھانی پڑے تو آپ اس سے بور ہو جائیں گے۔ تو جہاں خوشیاں اچھی ہوتی ہیں نا، وہاں غم بھی اچھے ہوتے ہیں۔ آپ خود اپنے کھانوں میں مرچیں ڈالتے ہیں، نمک ڈالتے ہیں۔ فروٹ چاٹ کا ٹیسٹ کیا ہے؟ چینی بھی ہے، نمک بھی ہے، مرچ بھی ہے، اور نہ جانے کیا ہے۔ اور اگر فروٹ بیچارے کو زبان مل جائے تو رو رو کے کہے گا انہوں نے مجھے مرچوں میں ڈال دیا، لیکن ہم مزہ چٹخارا لیتے ہیں۔ تو انسان کی جو طبیعت ہے نا، یہ مختلف کیفیات کا مجموعہ ہوتی ہے۔ کبھی آپ بڑے پر امید ہوتے ہیں، کبھی مایوس ہو جاتے ہیں۔ سوچیں اپنی زندگی کو، اس وقت آپ سب اپنے بارے میں سوچیں۔ یہ ایک قسم کی آپ کی اس وقت ایک ورکشاپ ہو رہی ہے۔ آپ سوچیں، اکیلے بیٹھ کر خاموشی سے سوچیں، آپ اپنی قسمت کے بارے میں کیا سوچتی ہیں؟ یعنی بینگ اے وومن، انگلش اردو، ایک عورت ہونے کے ناطے آپ خوش قسمت ہیں کہ نہیں؟ کتنے لوگ سوچتے ہیں؟ اگر بتانا چاہیں تو ہاتھ کھڑے کر دیں۔ کس کو لگتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت ہے؟ ایک انگلش کی بک ہے، آپ کے ادھر ہی امریکہ میں بہت ہوتی تھی ہمارے بک سٹور پہ، آر یو دا ہیپیسٹ وومن ان دا ورلڈ؟ میں تو اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کرنے کو تیار ہوں۔ الحمدللہ بنعمتی تتم الصالحات۔ آپ جتنا خوش ہوں گے اللہ آپ کو اتنا خوش کرے گا، آپ جتنے غمزدہ رہیں گے اللہ آپ کو اتنا غمزدہ کرے گا، آپ جتنا مسکرائیں گے نا اللہ آپ کو اتنا مسکروائے گا، اور آپ جتنا شکر کریں گے اللہ آپ کا شکر بڑھائے گا، اور جتنے شکوے کریں گے اللہ آپ کو اتنے شکوے بڑھائے گا، کیونکہ اللہ نے سورۃ ابراہیم کی آیت 7 میں کیا فرما دیا؟ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور تمہارے رب نے یہ پکار دیا کہ تم جتنا شکر کرو گے میں تمہیں اتنا نوازوں گا۔ تو آپ جو مرضی نعمت بڑھا لیں، شکر بڑھائیں گے تو شکر، اور شکوے بڑھائیں گے تو شکوے۔ یہ ہر روز جو آپ کو مجھے الحمدللہ رب العالمین یہ جملے دن میں کم سے کم 17 بار کہلوائے جاتے ہیں، کیوں؟ شکر کرنا سیکھو۔ آج کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہماری زندگی میں، شکر کی کمی ہے، ہم نہ شکرے ہیں۔ اور خواتین کو تو بذات خود اللہ کے نبی کی وہ حدیث سپورٹ کرتی ہے کہ میں نے جہنم میں کثرت سے عورتوں کو جلتے دیکھا۔ کہا کس وجہ سے؟ سب کو پتہ ہے، بول دوں کہ نہ بولوں؟ کہا کہ اللہ کی نہیں، شوہروں کی ناشکریاں۔ ہم اپنے شوہروں کے شکر گزار ہیں؟ ہم کہتے لو، یعنی اب ذرا سوچے نا، ہماری ٹون کیا ہوتی ہے؟ شکر نہیں کرتے، میں نے آپ سے شادی کر لی۔ کبھی آپ نے سوچا اگر آپ کے شوہر آپ سے شادی نہ کرتے تو ابھی آپ کدھر ہوتی؟ کہیں اور ہو جاتی، بیٹھی ہوتی آپ۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ تم میں سے ایک برسوں اپنے باپ کے گھر بیٹھی رہتی ہے، اور اس کے بعد جب اس کو اللہ کا کوئی بندہ بیاہ کر اپنے گھر لے جاتا ہے تو کہتی ہو کہ میں نے تمہارے گھر میں کوئی سکھ نہیں پایا۔ اور وہ بیٹیاں جو باپ کو شوہر سے تقابل میں لے آتی ہے نا، وہ کبھی نہیں بستی۔ آپ کے ابا ساہوکار ہو سکتے ہیں، 40-50 کی عمر میں خوب دولت کما چکے ہیں، کافی ان کے دل میں اللہ نے آپ کی محبت بھی فطری ڈالی تھی۔ اب بیچارہ شوہر 20-25 سال کی عمر میں کیریئر کے آغاز میں ہے، ہو سکتا ہے گاڑی تو چھوڑ دیجیے، اس کے موٹر سائیکل بھی ٹھیک نہ ہو، پرانی ہو جائے گا ایک وقت آپ کے ابو جتنا وہ بھی امیر، اس کے بھی دل میں آپ کی محبت ڈل جائے گی، لیکن شکوے شکوے شکوے۔ یاد رکھیے زندگی کی کڑواہٹ ہے شکوے۔ کریلے پسند ہے کسی کو؟
لکھیے، پھیکی چائے کو شکر، شوگر، سکر، کوئی بھی نام لے لیں، سب میں ایک ہی ٹون ہے۔ کڑوی چائے کو چینی جیسے میٹھا کرتی ہے نا، اس طرح شکر کڑوی زندگی کو میٹھا کر دیتا ہے۔ آپ شکر کی چمچ بڑھاتی جائیں۔ کسی نے کہا میں نے تو شکر کیا، کچھ بھی نہیں زندگی میں فائدہ ہوا، انہوں نے کہا ذرا ڈوز بڑھا دیں، 1 چمچ اور شکر ڈال لیں، صرف شکر گزار بن جائیں آپ اللہ کے۔ انشکر لی، سورہ لقمان میں کیا سکھایا لقمان نے اپنے بیٹے کو، کہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو، اور پھر اس کے بعد ماں باپ کے۔ اور ماں باپ میں آپ کے میرے 3 ماں باپ ہیں، ایک اپنے اصلی ماں باپ جنہوں نے آسمان سے زمین تک پہنچایا، پھر آپ کے سسرال شوہر کے ماں باپ، ساس سسر، اور اس کے بعد آپ کے استاد۔ استاد آپ کو نیچے سے اوپر لے کر جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جو شکر نہیں کرے گا نا، وہ کہیں بھی نہیں پڑے گا۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا، قُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کیسے بیٹھنا سکھایا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اب آپ سوچئے ذرا اس بات کو لے کر دل دماغ کے اندر، ایک دفعہ امیجن تو کریے نا، جہاز کو جب بھی کبھی آپ نے ٹیک آف کرتے دیکھا ہو اور باہر آپ بیٹھے ایسی جگہ ہو جہاں سے آپ کو ونگز دکھیں، تو اگلی دفعہ بیٹھیں گے تو میری یہ مثال یاد رکھیے۔ پرندہ پہلے پار سکیڑتا ہے، پھر اڑتا ہے، وہ ہوا اس کے نیچے بھرتی ہے نا، تو پھر ایک دم جمپ لگا کے اوپر جاتا ہے۔ بالکل اسی میتھڈالوجی پہ جہاز چلتے ہیں۔ آپ میں سے جو چاہتا ہے نا کہ اس کو عزت ملے، وہ اڑے، اس کو اپنی ذلت کے بازو اپنے ان 3 بزرگوں کے آگے جھکانے پڑیں گے، اپنے ماں باپ، شوہر کے ماں باپ، اور استاد۔ آپ کہتے ہیں اپنے تو سمجھ آگے، وہ تو آتے ہی ہیں، لیکن آپ کی اولادوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ کل کے دور میں ماں باپ بچوں کو جو چاہتے تھے وہ کھلاتے تھے، آج بچے جو چاہتے ہیں ماں باپ وہ کھلاتے ہیں۔ کل ماں باپ سے بچے ڈرتے تھے، آج ماں باپ بچوں سے ڈرتے ہیں۔ کل بچے ماں باپ کو خوش رکھنے کرنے کی کوششیں کرتے تھے، آج ماں باپ بچوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو وہ بہت ہیں جو کبھی نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہم نے اپنے بچوں کو اپنی بھی قدر نہیں دی، شکر نہیں ہے۔ آپ کو اٹھا کر آپ کے ماں باپ کسی کالے بیگ میں ڈال کر ٹریش کین میں پھینک آتے تو آپ کیا کرتے؟ اور حد ہو گئی ایک بچی کی، کہیں گی نہ کرتے پیدا، ایٹ دیٹ واز دیئر پلیئر۔ اب بتائیے آپ ایسی اولادوں کو کیا کہیں گے؟ ہم نے نہیں سکھایا، وہ تو وہی تھے۔ آج بھی بچے وہی ہیں، جیسے جو اللہ نے طریقہ رکھے تھے وہی تھے آج کے بھی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم نے نہیں سکھایا۔ چلیے ابھی نہیں آتے، نہیں، شادی کے بعد ماں باپ کی قدر آ جائے گی انشاءاللہ۔ استاد، آج جس دنیا میں آپ اور میں رہتے ہیں وہاں استاد کو کیا کہتے ہیں بچے؟ نام لیتے ہیں۔ اینڈ جب ایک ٹیچر نے بچوں کو کچھ کہنے کی کوشش کی تو اس نے کہا ایکسکیوز می میم، یو آر ناٹ مائی موم اینڈ یو آر گیٹنگ پیڈ، تم پیسے لیتی ہو مجھے پڑھانے کے، تمہیں کوئی حق نہیں مجھے روکنے کا۔ اور حضرت علی کی طرف منسوب ہے قول کہ جس نے مجھے علم کا ایک لفظ سکھا دیا میں اس کا غلام ہوں، مجھے دنیا کے جس بازار میں جا کر بیچ دے تو میں بکنے کو تیار۔ ایک لفظ۔ کیا ہم اپنے استادوں کی قدر کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے کون سے وہ سائنس انگلش اردو پڑھانے والے؟ بھئی اردو پڑھانے والے اگر نہ پڑھاتے تو اس وقت میں اردو کیسے بول رہی ہوتی؟ میری میتھ ٹیچر نے مجھے میتھ نہ سکھایا ہوتا تو میں یہ وراثت کے مسائل کو کیسے انجوائے کرتی؟ یہ انگلش مجھے نہ سکھائی ہوتی تو میں انگلش میں لوگوں سے بات کیسے کرتی؟ استاد ہوتا، یاد رکھیے۔ اور پھر جب استاد وہ استاد ہو جائے جو آپ کو زندگی کا مقصد دے دے، جو آپ کے دل میں ایمان کا اور بیج ڈال دے، اس کا تو حق آپ دے نہیں سکتے۔ امام شافعی کے 2 یعنی اقوال بڑے مشہور میں سے ایک بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں 2 دن بڑے اہم ہوتے ہیں۔ ایک وہ جس دن وہ پیدا ہوتا ہے، DOB، ہر جگہ چلتا ہے،
ناروے میں آپ کا DOB پہ سارا آپ کا سسٹم چلتا ہے، ڈیٹ آف برتھ. اور دوسرا کہتے ہیں وہ دن جس دن اس کو یہ پتا چلے کہ میں کیوں پیدا ہوا، اور یہ پتا چلتا ہے اقرا بسم ربک سے. قرآن پڑھنے سے آپ کو مقصد حیات ملتا ہے. تو کبھی زندگی میں پہلی دفعہ جہاں دل کی کلی کھلی ہو نا، وہ جگہ آپ کی ہرا ہے، وہ آپ کا میکہ ہے. یہ ساتھی، یہ آج بھی میں تحدیث نعمت پہ بار بار بوسٹن والوں کا تذکرہ کیوں کرتی ہوں؟ میں ان کو نہیں کبھی چھوڑ سکتی، یہ مجھے چھوڑ دیں جہاں مرضی چلے جائیں، میں نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. کبھی مجھے لوگ پھول دیتے ہیں نا، تو میں کہتی ہوں جو باہر ایڈمن بیٹھے ان کو نہیں دیا آپ نے، ان کو دیجئے. اب مجھے دعائیں دیتے ہیں، پہلے ان کو دیں. ہم آپ کو 4 لوگ نظر آتے ہیں سامنے، تصویروں میں، شکلوں میں، اور نام ہے ہمارے، آپ کو ہم پڑھا رہے تو میں پڑھا سکتی تھی. آپ میرے سے تو 1 گھنٹہ پہلے آ کے یہ ساری سیٹنگ کی ان لوگوں نے. اور یاد رکھیے گا، لوگوں کے قدردان بنیں. اور جو وہ آئے تھے نا، لا جنوب بھی ہیں وہ کروٹوں میں، کبھی جاگتے میں دعائیں، وہ لوگ دعائیں لیتے ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں. میں خود سوچتی ہوں، میں اکثر ہم گھر میں بات بھی کرتے ہیں آپس میں، کہ اپنے بچے کسی کی کیا بات مانتے ہوں گے جو یہ مانتے ہیں، کیا محبت ان کے دلوں میں ہوگی جو ان کے جو کہ ارے، یعنی کوئی لفظوں میں سمیٹ، کوئی برتن ہی نہیں ہے دنیا کا جس میں آپ ان محبتوں کو سمیٹ سکے. تو لہذا اپنے استادوں کی قدر کریں. اور استاد کی سب سے بڑی قدر یہ ہوتی ہے کہ آپ اس مشن میں ان کے راہی بن جائیں. زندگی کی غفلتوں میں، دھوپ چھاؤں میں جو بھی ہوتا ہے، پھر کیا چل پڑے. اور تیسرے ماں باپ، وہ تو ان کی تو کوئی وجہ نہ سمجھ آئے. اکثر لوگ کہتے ہیں اسلام میں سسرال کے حقوق ہیں. اچھا، ساس کی خدمت کرنی چاہیے، وہ ہم نے سنا ہے. اور لوگ میرے سامنے جنہوں نے پوچھا، انہوں نے طارق جمیل صاحب کا نام لیا، اس لیے بتا رہی ہوں ان کا نام لے کے. انہوں نے تو کہا ہے کہ ساس کی خدمت تو کوئی فرض نہیں ہے، سسرال کی نہیں. اور انہوں نے تو کہا ہے کہ مرد کو نان نفقے کا مکلف ہے، وہ تو روٹیاں بھی پکا کے دے. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ صبح کے غریب گئے ہوئے رات کو آئیں، پھر آ کے روٹی کو آٹا گوندے، پھر آپ کو روٹیاں پکا کے کھلا کر سوئیں، کیونکہ جی نان نفقہ ہے، کچا آٹا تو ہے ہی نہیں. تو بیگم صاحبہ کیا کریں گی؟ بستر توڑیں گی، سو سو کے سوئیں گی. جی فرض نہیں ہے نا، جی فرض نہیں ہے نا. تو دیکھیے، وہ اسلام جو ہمسایوں کے حقوق سکھا رہا ہے، جو ایلڈرلی کے حکم سکھا رہا ہے، ان کے حق، تو اس عورت کا کوئی آپ کے اوپر حق نہیں ہے جس نے آپ کو ایک پلا پلایا بیٹا دے دیا. 20 بار یہ جملہ آپ کو میری ریکارڈنگز میں مل جائے گا. ساس سے محبت کی کوئی اور وجہ نہ ملے، نہیں ہوتی ہوں گی، چلیں نہیں اچھی بولتی ہیں، غصہ کرتی ہیں، ڈانٹتی ہیں، اور ABCD آپ کے میاں کے خلاف باتیں، آپ کو ان کے مطلب آپ کے خلاف ان کو کرتی ہیں. ساری باتوں کو پیچھے ڈال دیں. ایک بات یاد رکھیے، صرف ایک وجہ کافی ہے کہ وہ آپ کے شوہر کی ماں ہے، اس کی جنت ہے. آپ کی جنت نہیں ہے شوہر کی خدمت میں، لیکن آپ کے شوہر کی جنت ہے وہ. اور شوہر اکیلا جنت میں چلا جائے اور آپ اس کی جنت چھین لیں، کل دونوں ہی کڑبڑ ہو جائیں گی. تو یاد رکھیے گا، یہ کوئی جمع تفریق نہیں ہے، یہ دلوں کے سوتے ہیں. شکر گزار انسان ہر ایک سے محبت لے جاتا ہے. قدردانی کریں. یہ ہے الحمدللہ آپ کی میری زندگی میں اللہ نے یہ جو سب کچھ رکھا ہے نا، اس کو سامنے رکھیے تو آپ محسوس کریں گے زندگی تو زندگی ہے نا، موت بھی اچھی ہوگی. اکثر سسٹر کہتی ہیں وہ اللہ میری ساس مرحومہ کو معاف کرے، زبان کی بڑی تیز تھی، اللہ ان کو بخش دے. بھئی بہن آپ تو بخشیے. وہ میں جب آئی تھی نا شادی کے بعد، تیسرے دن مجھے انہوں نے کام پہ لگا لیا، میرے سے بڑا سخت کرتی، یہ کرتی. بھئی آپ چھوڑ دیجئے، چلی گئیں، مٹی ڈالیں، نہیں کرا آپ نے، نہیں ہو گیا، چھوڑے. اب تو آپ ایک اپنے دل کو صاف کریں. یاد رکھیے، یہ جس بندے کا دل صاف ہوتا ہے نا، جس کے دل میں دوسروں کی محبت ہوتی ہے نا، اس کی زندگی تو پیاری ہوتی ہے، لیکن اس کی موت بڑی پیاری ہوتی ہے. اللہ انجام بخیر صرف ان لوگوں کا کرتا ہے جن کے دل صاف ہے. ہم نے غزہ میں جا کر کیا لڑنا ہے؟ ہم نے اسلام کی مدد کرتے ہوئے دشمنوں سے کیا جھگڑنا ہے؟ ہمارے تو اپنے ذاتی گرج بڑے ہیں، ہماری اپنی لڑائیاں ہی بڑی ہیں، ہمارے غصے سگے بھائی بہنوں سے میرے غصے گلے ہیں. آپ جا سکتے ہیں جنت میں بغیر اپنے بھائی بہن کو لیے؟ کھا سکتے ہیں ایک لقمہ کھانے کا اپنے بچوں اور شوہر کے بغیر؟ آپ جنت میں جائیں، آپ کو پتا چلا کہ بہن بھائی تو آئے ہی نہیں. شادی حال میں سارے آئے ہوں، اپنی بہن نہ ہو تو آپ کا دل نہیں لگتا.
ساری بیٹیاں جائیں، ایک بیٹی نہ آئے، ماں سارا وقت حال میں شور مچاتی رہے گی وہ نہیں آئی وہ نہیں آئی۔ کیوں ہزاروں کے ٹکٹ خرچ کر کے جاتے ہیں پاکستان، یہاں سے دیکھ لیجئے۔ لیکن ہمیں محبت ہے نا، تو وہ کیسی جنت ہوگی جس میں ہم جائیں گے اور ہمارے اپنے نہیں ہوں گے، صرف ذاتی اس نے دکھ دیا، اس نے غم دیا، اس نے میری یہ بات کی، اور رات جاتے کے گلے گزاریاں، چھوڑ دیجئے اس کو۔ زندگی جہنم بن جائے گی، بنی بھی ہے، ہر وقت جلتے ہیں، کسی کو پتا بھی نہیں کہ آپ کس بات پہ اس وقت جل رہے ہیں، کسی کو پتا بھی نہیں آپ کو اس کی کیا بات بری لگی، مٹی پاؤ، جانے دیجئے۔ ہلکے پھلکے رہتے کہ جنہوں نے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں نا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہیں پکڑتے۔ ایک عالم تھے، ابھی ریسنٹلی ان کا انتقال ہوا ہے 3-4 سال پہلے، تو ان کا میں نے قصہ پڑھا تھا۔ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست جو تبلیغی جماعت سے منسلک تھے اور ان کی پوری زندگی دعوت اللہ پہ تھی، ان کی بیٹی ناراض ہو کے واپس آ گئی، یعنی باپ کے گھر آ گئی بیٹی غصے میں، اب پریشان ہے، اس کا اپنے میاں کے ساتھ کچھ معاملہ تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میرا وہ دوست میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ اپنی بیٹی کے بارے میں تم سے مشورہ کرنا ہے، کیا کہ میری بیٹی اور اس کے میاں کے بیچ میں کوئی انبن ہے، کیا مشورہ دیتے ہو، اس کو طلاق دلا دوں اور ظاہر ہے کہ الگ کر دوں؟ تو یہ کہتے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، اس نے کہا بس ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتیں، عادتیں نہیں ملتی، طبیعتوں کا اختلاف ہے، یہ وہ۔ کہتے میں نے اس کو 3-4 چیزیں پوچھی کہ اس لڑکے کا یا اس تمہارے داماد کا دین کیسا ہے، اس نے کہا بہت اچھا، بہت اچھا سب ہے، بس مزاج نہیں ملتا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کو کہا کہ اب تمہارے پاس 2 راستے ہیں، ایک راستہ کہ بیٹی کا باپ بنو، بیٹی کی محبت میں چور ہو کر اس کو اس مرد سے الگ کراؤ، طلاق دلاؤ، پھر اس کو اپنے گھر میں رکھو، سارے اس کے وہ دکھ کے دن دیکھو، پھر اس کے بعد اس کے لیے اب نیا رشتہ ڈھونڈو اور پھر اس کی نئی شادی رچاؤ، اور پھر یہی کرتے رہو، کرنا ہے تو کر لو۔ اور اگر تم ایک داعیے دین بن کر اللہ نے تمہیں اپنے رستوں میں چنا ہے نا، اگر تم یہ سوچتے ہو نا، تو اپنی بیٹی کے پاس جا کے بڑی محبت سے بولو بیٹا، میں نے اپنی حیثیت سے، اپنی سمجھ بوجھ سے بہترین شخص کو منتخب کیا آپ سے شادی کے لیے، اب آپ خود ہی نپٹیں، اسی کے ساتھ سمجھوتا کر لیں۔ 90% لوگ پہلا کردار ادا کر رہے ہیں اس دنیا میں، اسی لیے اللہ نے الجھنوں میں ڈالا ہوا ہے۔ اگر آپ اللہ کے رستے کے داعی ہیں، آپ کو کیا لگے کوئی آپ کو اچھا کہتا ہے کہ برا کہتا ہے، کسی سے آپ کا مزاج ملتا کہ نہیں ملتا، اور یاد رکھیے آپ ایک اللہ کے دین کو سرو کرنے لگ جائے، پوری دنیا آپ کو سرو کرے گی، شجر بھی کریں گے، حجر بھی کریں گے، دلوں میں اللہ ایسی محبت ڈال دے گا آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ محبت آئی کہاں سے، یہ اللہ کے رستے کی دعوتیں ہیں، یہ اللہ کے دین کے ہیں۔ تو زندگی میں نا چھوٹے چھوٹے معاملوں کو چھوڑیے، ایک بڑا کام کیجیے، اور آپ دیکھیں گے کہ جب ہم سب اب اپنی زندگی میں کو دیکھیں نا، تو زندگی سے زیادہ موت کے قریب ہے نا۔ آپ میں جو سسٹر 30+ ہیں وہ مڈل کراس کر گئی، اور ہمیشہ دیکھیں یوں میں پہاڑی سے سوچتی ہوں، زندگی کا یہ ٹاپ ہے نا مڈل، یعنی 63 کو سینٹر میں لے آئے، چلے 35 ایئر، 35 سال کا وقت ایسے ایسے دھیرے دھیرے گزر رہا ہے، بچپن، پھر اس کا لڑکپن، پھر جوانی، پھر اسکول، کالج کے بعد پھر کیریئر، پھر شادی، پھر سسرال میں کھپ کھپ گئے، 35 تک یہاں ہے۔ یہ اگلی زندگی سلپ ہوتے پتہ نہیں چلنا، کہاں آپ 35 سے 36 سے 37، آپ کو اپنی عمر کا پتہ چل رہا ہے؟ میں تو حیران ہوں، جس دن سے دورہ قرآن کی باتیں ہو رہی ہے، میں بار بار دیکھتی ہوں اللہ دن گزر گئے، ابھی تو 6 ماہ نہیں ہوئے مجھے پاکستان سے آئے ہوئے کہ میں نے کراچی میں دورہ قرآن کرایا تھا، اور اگلا دورہ قرآن آ گیا۔ اللہ یہ دن اتنی جلدی گزرے، کئی دفعہ دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ کتنے مہینے ہیں، کتنے دن ہیں، اور جو ہمارے پاس کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے اس کے حساب سے 80+ ڈیز رہ گئے ہیں آپ کے پاس رمضان کے لیے۔ زندگی ایسی گزر جائے گی۔ ایسی ایک صحابی کی زندگی گزری، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک نوجوان کے پاس آئے جو مرض الموت میں تھا، آپ نے اسے پوچھا ساتھی کیا محسوس کرتے ہو، اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے نبی، ایک طرف تو اللہ کی رحمت کی امید کر رہا ہوں، اور دوسری طرف اپنے گناہوں کا ڈر بھی آ رہا ہے، یعنی امید اور خوف کے بیچ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا جس بندے کے دل میں
ایسے وقت میں یہ دونوں کیفیات جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دے گا جس کی وہ امید کرتا ہے، اور جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے محفوظ رکھے گا۔ یہ ہے امید، ہوپ۔ ٹرائی یور بیسٹ اینڈ لیو دا ریسٹ ٹو اللہ تعالیٰ۔ تو اتنی بات جو کی ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ زندگی کبھی کھٹی کبھی میٹھی، رشتے کبھی کھٹے کبھی میٹھے۔ ہمارا ایک لیکچر ہے، آپ کو بعد میں لنک دکھا سکتے ہیں، آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا نور القرآن ٹی وی پہ جا کر، کھٹے میٹھے رشتے۔ یہ بھی سسرال کی بات ہوئی ہے نا، کسی بچی کی شادی ہونے والی ہے اس کمیونٹی میں، آپ لے کے آنے والی ہیں کسی کی بیٹی، آپ خود بھی سن لیں، یہ لیکچر سن لیجیے۔ میں نے خود بھی چند دن پہلے، کہاں شروع ہوا تھا، سسٹر نشاط، ہمارے اٹلانٹا میں ایک سسٹر نے اپنے بیٹی کی شادی کی خوشی میں گیٹ ٹوگیدر رکھا تھا، تو اس میں ہم نے سنا تھا کھٹے میٹھے رشتے۔ آپ کو بھی فیل ہوگا، اگر اپنے سسرال سے گزرتی کی ہے تو معافی مانگ لیں، آج مانگ لیں، کل بہت مشکل ہوگی۔ دیکھیں یہ جو انسانی معاملات ہیں نا، یہ اللہ کے معاملے سے انتہائی زیادہ خطرناک ہے۔ کیسے؟ اللہ تو بس ایک توبہ کے لفظ اور ندامت کے ایک آنسو سے مان جائے گا۔ اللہ کا معاملہ لوگوں نے اللہ کو بڑا ہی ڈاڈا کر کے دکھایا ہوا ہے، بڑا ہی سخت جابر قسم کا، حالانکہ وہ اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے۔ ایک وہ رب تو ہے جس کو آپ منا لیتے ہیں جلدی، بندے تھوڑی مانتے ہیں۔ ساری زندگی خدمت کر جائیں، آپ کی ہڈیاں کھر جائیں، آپ کے جسموں میں درد ہو جائیں، بعد میں ایک دن ذرا نہ کچھ کریے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ لوگ نہیں مانتے، لوگ کبھی آپ کو ایڈمٹ نہیں کریں گے، لیکن اللہ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو بہترین طریقے سے آزماتا ہے اور پھر اس کو دیتا ہے۔ ہاں، انسانوں کے معاملات کہاں ہوں گے؟ اب آپ کو میں ایک چھوٹی سی انالوجی دیتی ہوں، یہ تار کے ساتھ دکھاتی ہوں۔ آپ دیکھیں، ہم سب نے پل صراط کا کانسیپٹ تو سمجھا ہی ہوا ہے نا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، آپ ذرا اپنے ذہن سے اس جگہ کو سوچئے، یہ دیکھیے ایک برج ہوگا ایسے، یہ میدان محشر ہے۔ یہ آپ میرے ٹیبل کے اس رائٹ سائڈ کو دیکھیں تو یہ میدان، یہاں ہم سب نے اکٹھے ہونا ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ اس کے بعد یہ ساتھ، یہ سیکنڈ، یہ میرے لیپ ٹاپ والی جگہ کو سوچئے، یہ جہنم ہے، اور یہ اس سائڈ پہ یہ جنت ہے، اور اس جہنم کے اوپر ایک برج ہوگا ایسے، اس کے اوپر سے سب نے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ نیچے آگ ہے، سلپری، کانٹوں والا، پھسلنے والا۔ اللہ نے ہر نیک اور بد، کافر، فاجر، مسلمان، نمرود، شداد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر نبی کو لے کر ہم جیسے بیچ کے لوگوں کو اس کے اوپر سے گزارنا ہے، اور یہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز قلوب ہے، اس میں انکڑے ہیں، اس کے نیچے ایسے ہکس ہیں، اس کے اوپر سے بندے پھسلیں گے اور اس انکڑوں میں پھنس جائیں گے، یہاں بندے کا حرام کا خون نچڑے گا۔ یہ ڈائسیکشن روم ہے، پل صراط میری نظر میں ایک ڈائسیکشن روم ہے۔ وہ گناہ جو زندگی کے دکھوں سے بھی نہ ختم ہوئے، موت کی سختیوں سے بھی نہ ختم ہوئے، قبر کے عذاب سے بھی نہ ختم ہوئے، میدان محشر کی سختیوں سے نہ ختم ہوئے۔ یہ ایک لیکچر کے میں آپ کو پوائنٹس دے رہی ہوں کہ ہمارے گناہوں کو اللہ کیسے مٹاتا ہے، سٹیپس ہیں، یہ 4 ہیں۔ 5واں یہ ہے کہ پھر اللہ اس کو پل صراط سے گزارے گا۔ ادھر گر جائیں گے لوگ، نیچے آگ ہے، جلیں گے۔ اللہ نے جس کے جیسے عمل ہے اس کو ویسا معاملہ کر کے، کچھ کو تو پھر پھینکنا ہے اندر، پھر وہ پکیں گے۔ جیسے آپ دیکھیے کہ داغ لگ جاتا ہے تو صابن سے دھو لیں، فوراً اتر جاتا ہے۔ تھوڑی سی سستی کر دیں، 1-2 گھنٹے بعد کریں گے تو صابن کے ساتھ صابن لگانا پڑتا ہے، صابن کے بعد بلیچ، اور کبھی تو پھر پکانا پڑتا ہے نا۔ یہ جو آپ کے میرے گناہ ہیں نا زندگی کے، اس کو بھی اتار دیجئے۔ آپ خود اپنے گناہوں کی پس نکال لیں، آسان ہے۔ جب آگے جا کے نکلے گی تو اللہ اس طرح سے کئی تکلیفوں میں ڈال سکتا ہے۔ آج دنیا میں ہم کہتے ہیں ہائے میری زندگی جہنم بن گئی، کبھی نہ کہیے، اصل جہنم آپ نے دیکھی نہیں۔ اب جو بات آپ کو بتانے لگی تھی وہ یہ تھی کہ آپ ادھر سے سواری ہوئے، پل صراط سے گزرے، کوئی ہواؤں کی تیزی میں، کوئی گھوڑے پہ چلتے ہوئے، یہ جو آخری سر ہے نا، اگر میں اس کو ایسے سمجھانے کے لیے ادھر لگا دوں، پورا پل جہنم کے اوپر سے بھی گزر گئے آگے، یہاں جب آئیں گے نا آخری سرا، یہ اس نوب کو سمجھیے، بالکل آگے جنت کا دروازہ ہے، اس مقام کو کنترا کہتے ہیں، قاف نون توئے راہا، قنطرہ۔
یہاں آ کر حقوق العباد چنیں گے، حقوق العباد کے فیصلے ادھر ہو، یہاں آ کے آپ کے بھائی بہنوں نے ایک دوسرے کو پوچھنا ہے، یہاں وراثت میں اسے کھائے تھے کہ مارے تھے کیے تھے، یہاں سسرال والوں نے گریبان پکڑنا کہ ادھر ہو، اور یہاں لین دین ہونے ہیں، اور لوگ پسینوں پسین ہوئے ہوں گے۔ تو آپ نے حدیث سنی ہے نا کہ دو بندے آپس میں لڑ رہے ہوں گے، وہ کہے گا کہ میری نیکی، وہ میری نیکی، اللہ ان کو دور سے ایک محل دکھائے گا، وہ سفید موتی دیکھا ہے؟ سنی ہوئی ہے نا حدیث؟ اچھا تم اس کو معاف کر دو تو اس کو مل جائے گا، کل وہ لینے کے لیے تو لڑ رہا ہوں، میں نے معاف کیا، جب اس کو معاف کرے گا تو اس کا گناہ ختم ہو گیا، تو دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جنت میں جا رہے ہوں گے۔ یہ انسانوں کے ساتھ بدلے لینے دینے چھوڑ دیجئے، کیونکہ زندگی کبھی کھٹی ہوتی ہے، کبھی میٹھی، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں، کبھی دل میلا ہوگا آگے جا کے دھو لیجئے گا، کپڑوں پہ پاؤں پہ مٹی پڑتی ہے، تھوڑا چلتے جائیں تو اتر جاتی ہے۔ تو اللہ نے نبی کو والضحا واللیل اذا سجا میں یہ پیغام دیا۔ آگے دیکھیے آیت 3 to 5 میں امید دلانے والی بات، ما ودک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً آپ کے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ آپ اپنی زندگی کا کوئی دکھ کا لمحہ سوچیے، لیکن آپ نے رب کا دامن نہیں چھوڑا، نا امید نہیں ہوئے، شکوے نہیں کیے، لوگوں کو رو رو کے اپنی داستان غم نہیں سنائی، چہرے پہ ایک عجیب و غریب سی مصنوعی تکلیف کی کیفیت نہیں ڈالی، اور بیمار بن کے نہیں دکھایا، عزت سے جیے، عزت سے رہے۔ آپ کے ساتھ یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو چکا ہوگا اب تک، اور اگر آج آپ اس دور سے گزرے یہ وعدہ پورا ہوگا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ جو بندہ دکھ کو سکھ کی طرح گزار لے، کوئی ماتھے پہ بل نہ آنے دے، کوئی تکلیف کے آثار دنیا کو نہ دکھائے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو دنیا میں دوسروں سے زیادہ دے گا، اور پھر وہ اتنا دے گا کہ آپ سنبھال نہیں سکتے۔ جو لیا ہوگا نا وہ تو آپ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، آپ کو تو وہ بندہ آپ کا اپنا محسن لگے گا جس نے آپ کو کبھی دکھ دیا۔ دیکھیے آپ نے حدیث سنی ہوگی نا کہ ایک موقع پہ کسی نے ابو بکر صدیق کو گالی دی، اور ابو بکر صدیق دیکھ رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک وقت آ گیا کہ آپ بھی کچھ جواب دینے لگ گئے، تو اللہ کے نبی وہاں سے چلے گئے۔ جب وہ وہاں سے گئے ذرا سے ناگواری کے اثر سے، تو ابو بکر صدیق کو اپنے ایمان کی فکر پڑ گئی۔ آپ نے جا کر کہا اللہ کے نبی جب تک مجھے برا کہہ رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے، ذرا سا میں بولا، میں نے کچھ کہہ دیا تو آپ چلے گئے۔ کہا سے ابو بکر اس لیے کہ جب وہ تجھے برا بھلا کہہ رہا تھا اور تو نہیں بول رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا ہے اور وہ تیری طرف سے اس کو برا کہہ رہا تھا، لیکن جب تو بولا تو وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں نبی تو نہیں رہتا۔ مراد یہ تھا کہ اب تیرے سے بھی زیادتی ہو سکتی تھی۔ کبھی اپنے بدلے نہ لے، چھوڑ دیجیے اللہ پہ، وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں تو اپنا سارا معاملہ اللہ پہ ڈالتا ہوں، کہہ کے تو دیکھیے، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اللہ میرا مددگار ہے اس پہ یہ جو باتیں بنا رہے ہیں، یہ جو ہم اپنی صفائیاں پیش کرتے ہیں نا، ہم سب سے زیادہ اپنی غلطیوں کے اچھے وکیل اور دوسروں کے گناہوں کے جج ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم پھر ہر وقت اپنی صفائیاں، میں ایسی میں ویسی۔ آپ ذرا سوچئے ہماری زندگی میں کوئی بڑا کام ہے؟ ہم کن چیزوں میں کھپ کھپ کے دنیا سے جا رہے ہیں؟ چھوڑ دیجئے سارے معاملے اللہ پہ، پھر دیکھیں۔ اچھا اللہ پہ چھوڑنے کا ایک بڑا بدترین طریقہ ہے، وہ بھی بتا دوں، اللہ پوچھے گا ان کو۔ کئی لوگ خود بول نہیں سکتے یا بول بول کے چپ کر جاتے ہیں، جب گلا بھی تھک گیا رو دو کے پھر کہتے ہیں اچھا اب میں صبر کروں گی۔ سوری، آپ صبر نہیں کر رہی، اب آپ میں ہمت نہیں رہی بولنے کی آگے سے، آپ اپنے سارے تیر ازما چکی ہیں، تو اب اللہ پہ ڈالتے ہیں نو، ان صبر عند صدمۃ الاولی، صبر تو صدمہ اولا ہے، جب چوٹ پڑے گی تو اس وقت آپ نے صبر کرنا ہے۔ جب کوئی بندہ آپ کے ساتھ کوئی کمی بیشی کرے، بولے جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔
آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا اللہ پوچھے. اب یہ جملہ جو میں کہنے لگی نا اس کو سنیے، بعد میں ذرا سا اس کو جذب کیجئے گا. جب ہم کسی اپنے پیارے کو یہ جملہ بولتے ہیں نا، میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ ڈال دیا، اللہ ان سے پوچھے گا، خدا کے لیے ایسا نہ کریں. آپ خود ہی پوچھ لیں اس کو. آپ جب پوچھیں گی نا تو اپنی حیثیت سے پوچھیں گی. زیادہ سے زیادہ آپ کیا کریں گی؟ مغرب کا ٹائم میں دیکھیے ٹائم. ٹھیک ہے، ابھی اس پہ ہم رکتے ہیں انشاءاللہ. یعنی آپ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ باتیں کر لیں گے، برا بنا دیں گے، غیبتیں کر لیں گے، کر لیں. لیکن جب پھر اللہ پوچھے گا نا تو پھر آپ اپنے بھائی بہن کا وہ برا حال دیکھ نہیں سکیں گے. چلیے یہاں رک کر ہم، میرا ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، بردرز ادھر ہے. جی آپ لوگ اذان دے لیجیے اور ہم لوگ انشاءاللہ نماز 3 فرض پڑھنے کے فوراً بعد ادھر ہی آ جاتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اس کو ریپ اپ کر لیں گے. جزاکم اللہ خیر. کوشش کیجیے باتیں فالتو نہ ہو. کسی نے وضو کرنا ہے آپ اٹھ سکتے ہیں. ایک